अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहा अख्तर, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। देखिए, ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है ना वो किसी भी एज में हो सकती है, चाहे बच्चा हो, मतलब वी कैन सी रियली यंग चिल्ड्रन विद इट, या क्या कहते हैं जवान हो या ओल्ड हो। रूमेटोलॉजी का जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है वो ये है कि ऑर्थोपीडिक्स जो है वो एक सर्जिकल स्पेशलिटी है। तो अगर जैसे कि किसी का फ्रैक्चर हो गया या नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हुई तो इसके लिए आपको ऑर्थोपीडिक्स के पास जाना चाहिए। रूमेटोलॉजी ऑन द अदर हैंड डील्स विद अ लॉट ऑफ स्टफ जिसमें ऑर्थोपीडिक्स भी डील करती है, लेकिन हमारा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हम ऑटोइम्यून डिजीज़ को देखते हैं। और ऑटोइम्यून डिजीज़ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ गया है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ आ गई हैं, वैस्कुलाइटिस आ गया है। तो हम यूजुअली हमारी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो यूजुअली मेडिकल ट्रीटमेंट होती हैं। हम प्रोसीजर्स भी करते हैं लेकिन जॉइंट इंजेक्शंस वगैरह। हमारा इम्यून सिस्टम हम सबको पता है कि क्या करता है। वो हमें जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। कभी कभार जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा गलत काम करना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं मैल फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम आई वुड से। तो उससे क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो हमारे सेल्स हैं वो हमारी ही टिश्यूज़ को के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है या कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है वहाँ पर सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर नी में हुआ तो नी में स्वेलिंग हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट एन ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ के कोई एज सच कॉज नहीं है, लेकिन इट डज़ रन इन फैमिलीज़। कोई हमें जीन्स नहीं पता कि कोई जेनेटिक अगर जीन हमारे पास हो तो उसकी वजह से हमें ऑटोइम्यून कंडीशंस होंगे, लेकिन इफ़ someone in your family has an autoimmune disease then you're more likely to get an autoimmune disease. देखिए, ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है ना वो किसी भी एज में हो सकती है, चाहे बच्चा हो, मतलब वी कैन सी रियली यंग चिल्ड्रन विद इट, या क्या कहते हैं जवान हो या ओल्ड हो। डिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं वो ऑब्वियसली यूल सी मोर आफ्टर सर्टन एज, या फिर आपने वो जॉइंट ज़्यादा इस्तेमाल किया हो, जैसे कि वी सी इट इन टेनिस प्लेयर्स एंड अदर स्पोर्ट्समैन के उनके कुछ जॉइंट्स ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से डैमेज हो जाते हैं। आर्थराइटिस जो है ना वो बेसिकली जॉइंट डैमेज को कहा जाता है, ठीक है। अब जॉइंट डैमेज जो है वो जब जो मैं सोचती हूँ उसको दो किस्म का होता है, मेन कैटेगरीज जो होती हैं। एक तो ये जॉइंट डैमेज हो गया कि आपने अपना जॉइंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जिसको हम वेयर एंड टेयर कहते हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा जॉइंट डैमेज होता है जिसको हम कहते हैं सूजन वाला आर्थराइटिस, जिसको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कहा जाता है। अच्छा, सूजन वाला आर्थराइटिस यूजुअली ऑटोइम्यून होता है, उसकी डिफरेंट किस्म की अकसाम हैं। एक हो गया, आपने सुना होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरा हो गया सोरियाटिक आर्थराइटिस। इसी तरह आपकी बैक भी इन्वॉल्व हो सकती है और उसको कहा जाता है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एक और फॉर्म जो आर्थराइटिस की है जो कि हम बहुत ज़्यादा देखते हैं वो है क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी, जिसको हम गाउट की शक्ल में देखा जाता है। अच्छा, डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने कहा वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है वो उन जॉइंट्स में होता है जिनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट हमें नीज़ होता है, या फिर चलें बैक भी हो गई। जो इन्फ्लामेटरी या सूजन वाला आर्थराइटिस है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है वो यूजुअली स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स हो गए, कलाइयाँ हो गई, पाँव के जॉइंट्स हो गए, उनको इन्वॉल्व करता है। सोरियाटिक आर्थराइटिस जो है वो उसके लिए फैमिली हिस्ट्री या अपनी पर्सनल हिस्ट्री ऑफ सोराइसिस होनी ज़रूरी है, और उस पे जो है ना जॉइंट इन्वॉल्वमेंट सिमेट्रिकल नहीं होती, उसमें एसिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है। कोई भी जॉइंट के साथ बंदा आ सकता है, किसी भी एज के साथ आ सकता है। और जो गाउट है उसमें सबसे कॉमनली इन्वॉल्व जो है ना वो फर्स्ट एमटीपी जॉइंट ऑफ द फुट होता है, जिसको हम पोडाग्रा कहते हैं। आप बेसिकली जो आपका अंगूठा है वो उसमें इंटेंस पेन होगा, स्वेलिंग होगी, दर्द होगा, तो पेशेंट उसके साथ आएगा।
اور یوزلی ہائی پروٹین انٹیک اگر لوگوں نے بڑا گوشت وغیرہ کھایا ہو یا پانی کم پیا ہو تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو. اچھا ڈائٹ جو ہے نا آبویسلی اوور آل ہیلتھی ڈائٹ جو ہے نا آپ کے پورے جسم کے ہر آرگن کو ہیلپ کرتی ہے تو جوائنٹس کو بھی ہیلپ کرتی ہے. تو ہیلدی ڈائٹ ہونا تو ضروری ہے جس میں آپ کے پھل اور سبزیاں وغیرہ زیادہ ہوں, تیل کم ہوں, ہے کیلشیم وٹامن ڈی کی سپلیمنٹس ہوں, تو یہ تو آپ کو اوور آل ہیلپ کرے گی. لیکن اسپیسیفک چیزوں کے لیے جیسے کہ گاؤٹ ہو گئی, اس میں ہم کہتے ہیں کہ بڑا گوشت لوگ ڈرنکنگ وغیرہ جو کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہیں نا وہ اس کو بڑھاتی ہیں, تو اس کو آپ کم کریں. اور آبویسلی اسموکنگ جو ہے اینی کائنڈ آف کنڈیشن یا ڈیزیز کو بڑھاتی ہے, تو آبویسلی اس کو جتنے جلدی روک سکیں اتنا ہی بہتر ہے. فزیکل ایکٹیویٹی از ویری امپورٹنٹ کیونکہ آپ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز کریں, مسل اسٹرینتھننگ ایکسرسائز کریں تو آبویسلی آپ کا جوائنٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا. اب ایکسرسائز جو ہے وہ ماڈریشن میں آبویسلی ہونی چاہیے. اگر آپ ایکسیسو ایکسرسائز کریں گے تو یو کین لیڈ ٹو سم فارم آف ڈیمیج ٹو یور جوائنٹس. لیکن سیڈنٹری لائف اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بالکل ہی واک نہ کریں تو وہ اور زیادہ ڈیمیج کرتا ہے جوائنٹس کو. اور ایون سوجن والا جو آرتھرائٹس ہے اس میں بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی فارم کی ایکسرسائز ضرور کریں. رومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں تو ہر قسم کی برسک واکنگ از گڈ. اگر آپ کو گھٹنے میں مسئلہ ہے تو سوئمنگ از ویری گڈ, اسٹیشنری بائک از گڈ. تو ایکسرسائز تو ایز لانگ ایز دے آر ناٹ ہائی انٹینسٹی فار دا جوائنٹ یو آر ورکنگ with, تو all these exercises are good. انفلیمیٹری آرتھرائٹس جو رومیٹولوجی ڈیل کرتا ہے, جیسے کہ رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہو گیا, جتنے جلدی ہم اس کو ٹریٹ کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. کیونکہ اگر آپ کسی طرح امیون سسٹم کو اسٹاپ کر دیں گے جس کی وجہ سے سوجن ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے جوائنٹ ڈیمیج ہو رہا ہے, تو جوائنٹ ڈیمیج ہوگا ہی نہیں, تو پھر سرجری کی نوبت آئے گی نہیں. لیکن اگر اس کو آپ صحیح طرح شروع میں ٹریٹ نہیں کریں گے یا اپنی دوائیوں پر نہیں رہیں گے تو جوائنٹ ڈیمیج ہو جائے گا. اور ایک دفعہ جوائنٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر دوائیوں سے خالی کام نہیں چلتا, پھر اس کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور اس طرح کے پیشنٹس کو ہم آرتھوپیڈکس میں ریفر کرتے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ دوائیاں ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اچھا دیکھیں, دو قسم کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اگین ان انفلیمیٹری ڈیزیزز. ایک ہوتی ہے اسٹیرائڈس. نا اسٹیرائڈس جو ہے نا دے آر ویری فاسٹ ایکٹنگ, اور اگر کوئی جوائنٹ پین سویلنگ کے ساتھ آیا تو آبویسلی یو وانٹ دیم ٹو اسٹارٹ فیلنگ بیٹر کوئکلی. کیونکہ جو اصل دوائیاں ہیں جن کو ہم ڈیزیز ماڈیفائنگ ڈرگس کہتے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, ڈپینڈنگ کہ کون سا آپ ڈرگ دے رہے ہیں. ان کو 8 سے 12 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں, ان کو 4 سے 6 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. تو ہم پلان اس طرح کرتے ہیں کہ اسٹیرائڈ شروع میں دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی امیونوسپریسو ایجنٹ بھی اسٹارٹ کرتے ہیں, اور پھر اسٹیرائڈ کو ٹیپر کرتے ہیں اور امیونوسپریسو ایجنٹس کو بڑھاتے رہیں. ان دی اینڈ ہمارا ہوپ یہ ہوتا ہے کہ خالی امیونوسپریسو ایجنٹ پہ رہ جائے اور جو اسٹیرائڈ ہے وہ کسی طرح ختم ہو جائے. تو اگر اس طرح کریں تو اسٹیرائڈ کے سائیڈ افیکٹس بھی کم ہو جاتے ہیں. ہر ڈرگ کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, اور اس کو منیمائز کرنے کے لیے ہم کافی زیادہ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں. اس میں چیسٹ ایکس رے بھی ہوتا ہے, اس میں بلڈ کی انویسٹیگیشنز بھی ہوتی ہیں, اور ہم ان کو ریپیٹ کرتے ہیں ہر کچھ مہینے بعد. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہم پیشنٹ کو کسی ڈیزیز ماڈیفائنگ ڈرگ پہ اسٹارٹ کریں تو وہ آ کے فالو اپ کرائے اور اپنے بلڈ ٹیسٹ کرائیں. تو اس طرح کلوز مانیٹرنگ سے آپ کے جو سائیڈ افیکٹس کی پروفائل ہے نا وہ بہت کم ہو جاتی ہے. Unfortunately, ان کا majority of these autoimmune diseases have کیا کہتے ہیں control rather than cure. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے اچھے لیول پہ آ جاتے ہیں کہ لوگ اپنی ڈرگ تھراپی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن unfortunately in some cases the disease comes back. As long as some of the conditions like rheumatoid ہے تو اس میں تو unfortunately جو therapy ہے وہ لائف لانگ ہوتی ہے.
اس کو میں اس طرح ان سے کہتی ہوں پیشنٹ سے کہ اگر کسی کو ہائپر ٹینشن یا ڈائبٹیز ہو گئی تو اس کا بھی کوئی کیور تو نہیں ہے، اس کا علاج ان دا فارم آف ٹریٹمنٹ ہے، تو اگر باقی چیزوں کا بھی ہے تو اس کو بھی کنٹینیو کریں۔ اچھا، کوئی ڈیفینیٹ لنک نہیں ہے سیزن کے ساتھ، لیکن ان سیئنگ دیٹ ہمارے جو کچھ ڈیزیزز ہوتے ہیں اس میں جیسے کہ کوئی کنیکٹیو ٹیشو ڈیزیزز ہیں تو اس میں ایک کنڈیشن ہوتا ہے جس کو رینالڈس کہتے ہیں، جس میں آپ کی فنگرز جو ہیں وہ پیل ہو جاتی ہیں ان کولڈ ویدر، دین دے چینج کلر، لیکن وہ ہوتا کولڈ ویدر میں ہی ہے۔ تو آبویسلی فار دوز پیشنٹس ہیونگ دا کولڈ ویدر کازز اے پرابلم۔ اب کچھ لوگوں کو جو ہے گرمیوں میں ذرا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو not a definite thing with the season for these autoimmune conditions. دیکھیے گاؤٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں تو بڑا گوشت ہو گیا، تو obviously if you take that out of your diet and آپ یورک ایسڈ lowering ڈائٹ استعمال کریں گے تو اس میں آپ کو ٹریگرز نہیں ہوں گے، لیکن ایز سچ رومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں اور باقی چیزوں میں we don't have specific trigger۔ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، وٹامن ڈی، کیلشیم سپلیمنٹس لیں، ایک ہیلدی ایکسرسائز ریجیمن بنا کے ضرور رکھیں، اور دوائیاں نہ چھوڑیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سوجن والا آرتھرائٹس فیٹ کو انوالو کر رہا ہے، تو آبویسلی اس میں جو آپ کے اسمال جوائنٹس ہیں اس میں درد ہو رہا ہوگا، تو اس کے لیے کمفرٹیبل فٹ ویئر، اور ان سرٹن کنڈیشنز جس میں جیسے ایڑی میں درد ہو جاتا ہے لوگوں کو، اس کو پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں، تو اس میں اگین ان سولز، کمفرٹیبل فٹ ویئر، کیا کہتے ہیں ایکسرسائزز، دے آل ہیلپ۔ ایز آئی سیڈ بیفور، اگر آپ کو کوئی انفلیمیٹری کنڈیشن ڈائگنوز ہوا ہے، اٹ از اے کرونک کنڈیشن، اور وہ آپ کی لائف جو ہے وہ بیک ٹو نارمل ہو سکتی ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دوائیوں کو کنٹینیو کیا کریں۔